نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم نبی مکرم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ فتح مکہ کا ذکر جاری ہے۔ اس غزوہ فتح مکہ بہت عظیم الشان لمحات ہیں محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی جس شہر میں گزری، تو امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو، اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور اس کے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ ابھی اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے کہ ابو سفیان واپس گیا مکے والوں کے پاس، لیکن کوئی خوشخبری لے کر نہیں گیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر والے جو قبیلے تھے مسلمانوں کے، ان کو میسج کرایا کہ لشکر تیار کر کے آ جائیں یا ہم سے مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مکہ چلیں، لیکن آپ تیاری اس طرح کریں۔ میسج میں اپنے ان کو بتایا کہ مکے والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ تو حضرت حاطب بن ابی بالتا ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ابو سفیان کے نام ایک خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پیمانے پر لشکر تیار کر رہے ہیں، اور تیاری سے معلوم یوں ہو رہا ہے کہ آپ کا ہدف مکۃ المکرمہ ہے۔ تو اس خط کے وسیلے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ خط جو ہے وہ صحابی رسول نے، حضرت حاطب نے، ایک عورت کو دیا، اس کا نام سارہ تھا، اور اس کو فرمایا کہ یہ جو ہے مکے کے سردار ابو سفیان کے پاس لے جاؤ، اور اس کے پیسے ویسے دیے اور ایک اونٹ دیا، اور اس پر وہ عورت روانہ ہوئی۔ وہ سارہ جیسے خط لے کر حضرت حاطب کا نکلی ہے، تو پیچھے سے حضرت جبریل امین آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ سارہ خط لے کر جا رہی ہے، حاطب نے دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بن عوام کو بھیجا کہ اس عورت سے جا کے خط لے لیں۔ تو انہوں نے تعاقب کیا حضرت علی نے، اور جا کے آگے کسی منزل پر اس سارہ عورت کو روکا اور خط طلب کیا، مگر وہ خط کا انکار کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی کو تو رسول اللہ نے خبر دی، رسول اللہ کو جناب جبریل نے خبر دی، تو ان کو تو یقین تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ یہی خصوصیت تھی کہ جب خبر رسول اللہ نے بتا دی تو وہ آنکھوں دیکھوں سے بھی اتنا یقین نہیں ہوتا تھا جتنا حضور کی بتائی ہوئی خبر پر ہوتا تھا۔
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کو عورت کو ڈرایا اور فرمایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہارے جسم سے خط کو برآمد کر دوں گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یا ابھی تمہیں کپڑوں سے خالی کر کے خط وصول کر لوں گا، خط تمہارے پاس ہے۔ تو وہ ڈر گئی اور خط جو ہے وہ حضرت علی کو دے دیا، اپنے بالوں سے نکال کر حضرت علی کو دے دیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں خط پیش ہوا تو آپ نے حضرت حاطب کو طلب کیا اور پوچھ گچھ کی کہ حاطب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت حاطب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ ہے، میں آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، بس ایک چھوٹا سا دل میں خیال تھا، وہ یہ ہے کہ دوسرے جو مہاجرین مکہ ہیں اور میں ہوں، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جو دوسرے مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں وہ مکے سے آئے ہیں، تو ان کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار اور حمایتی لوگ مکے میں موجود ہیں، اور میں جو آیا ہوں تو میری اپنی فیملی کے سوا میرا مکے میں کوئی ہے نہیں، تو میری بیوی ادھر ہے، میرے بچے ادھر ہیں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایسے نہیں کہ جب مکے والوں کو خبر پڑے کہ رسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے تو وہ جلدی میں یعنی میرے بیوی بچوں پر حملہ کر دیں۔ تو میں نے ایک اپنے دفاع کے طور پر ان کو خط لکھا تاکہ میرا ان پر کوئی احسان ہو، میرا ان کے ساتھ کچھ حسنہ معاملہ ہو جائے، جس کے بدلے میں میرے بیوی بچے محفوظ رہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو منافق ہے اور مجھے آپ اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، حاطب اہل بدر ہے، اور اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتکم۔ تو یعنی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک بدر والوں پر اپنا جلوہ فرمایا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد جو تمہاری مرضی کرو، ان کے لیے پکڑ نہیں ہے۔ تو حالانکہ حضرت حاطب بدر میں بھی ساتھ تھے، نازک موقع تھا، اور پھر مکوکس کی طرف یہ قاصد بن کر گئے تھے، تو وہاں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خط لے کر گئے تھے اور ان کو دعوت اسلام دی، تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا، مکوکس نے پوچھا کہ اگر تمہارا پیغمبر سچا ہے تو جب اس کو اپنے شہر والوں نے نکال دیا تو انہوں نے ان پر بد دعا کیوں نہیں کی؟ تو حضرت حاطب نے بڑی حاضر جوابی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ ان کو جواب دیا، بولا عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نبی مانتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے ستایا یہاں تک کہ سولی پر چڑھایا، یہ ہم مسلمانوں کا تو عقیدہ نہیں ہے لیکن عیسائیوں کا تو ہے عقیدہ، تو ان کو ان کی زبان کے سمجھانے کے لیے بولا ہوگا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھایا گیا تو انہوں نے کیوں نہیں بد دعا کی اپنی قوم کو، تو وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ پھر حضرت حاطب نے کہا کہ یہ نبیوں کا شان نہیں کہ اپنی قوموں کو برباد کرا دیں، تو ان کو چپ کرا دی تھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی حویلی پر گیا اور جناب بی بی عائشہ صدیقہ جو کہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، تو ان سے جا کر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے جواب دیا کہ یقین تو نہیں ہے لیکن گمان ہے کہ مکے کی تیاری ہے۔ اور پھر لشکر جو ہے وہ جمع ہوتا گیا، اور 10 رمضان المبارک کو آپ نے تیار ہوئے، نکلے، اور اپنی اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔
لشکر کے آپ نے 3 جھنڈے بنائے، اور ایک جھنڈا جو ہے جناب امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام کو، اور تیسرا جناب سعد بن ابی وقاص کو عطا کیا۔ اور مدینہ میں اپنا خلیفہ جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور رمضان المبارک تھا، لہذا آپ کا بھی روزہ تھا اور صحابہ کرام کا بھی روزہ تھا۔ مدینہ سے تھوڑا ہی باہر آپ آئے، ذی الحلیفہ کا مقام ہے جہاں آپ نے احرام باندھا تھا قضاء عمرہ کے لیے۔ تو ذی الحلیفہ ابھی تو مدینہ میں ہی خیر داخل ہے۔ وہاں آپ جب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے چچا تھے، اپنے اہل و عیال اور سامان اور اسباب سمیت ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ بس حضرت عباس وہاں رہ گئے تھے۔ حضرت عباس تھے تو مسلمان، لیکن وہ ایک تو بدر میں قیدی بن گئے تھے، وہاں بعد میں مسلمان ہوئے، اور لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ہجرت یہ ابھی کر رہے تھے۔ تو حضور نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اہل و عیال اور سامان یہ تو تم مدینہ بھیج دو، اور تم ہمارے ساتھ واپس چلو مدینہ۔ تو اسی طرح آپ نے جب تھوڑا آگے سفر کیا تو ایک منزل پر پھر آپ کے چچا زاد بھائی تھے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن ابی امیہ، تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پہلے تو دشمن رہے تھے مکے والی پوری زندگی میں، لیکن ابھی شرمسار ہو کر اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ دیا۔ انہوں نے حضور کو بہت ستایا ہوا تھا، مگر بی بی ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اور عبداللہ بن امیہ آپ کا جو ہے پھوپھی زاد بھائی ہے، اور جو ہے تو ان کو آپ معاف کریں۔ تو اس سے پہلے ابو سفیان ابن الحارث کو، جو کہ حضور کے کہتے ہیں کہ ہم شکل بھی تھا کیونکہ چچا زاد بھائی تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے سمجھایا تھا کہ جب تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام والی جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ پڑھنا۔ وہ آیت یہ ہے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آپ یہ آیت پڑھیں گے، اس طرح پیش ہوں گے، تو حضور کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب میرے جواب سے بہتر ہو، تو ضرور آپ کے لیے اچھا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوراً کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہی جواب دیا، وہی یوسف علیہ السلام والا جو قرآن پاک میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا، اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ابو سفیان یہ ابن حرب ہے، حضور کا چچا زاد بھائی۔ وہ ابو سفیان دوسرا تھا، وہ ابو سفیان ابن حرب ہے، اور یہ ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب۔ تو یہ جب اس طرح حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، پہلے حضور کو بہت ستایا ہوا تھا، تو یہ زندگی بھر تھوڑے شرمسار رہتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو یعنی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، اور اسلام ان کا بہت اچھا رہا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان کو قبول فرمایا اور محبت اور شفقت فرمائی، اور پھر آپ فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ یہ حمزہ کا بدل ثابت ہوں گے، اور یہ اسلام پر ایسے ثابت قدم رہے کہ جب وفات کر رہے تھے تو فرمایا کہ میرے اوپر رونا نہیں، اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے کوئی
گناہ کی بات نہیں کہی۔ تو انشاءاللہ یہ بیان پھر جاری ہے، مزید واقعات آئندہ بیان کیے جائیں گے۔